Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to چاہتا ہوں کہ انجمن ترقی اردو کریم نگر کے سیکریٹری جناب عبدالصمد نواب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کے اس مشاعرے میں اپنا اظہار خیال کریں، کیونکہ ہمارے درمیان جو مہمان دور دراز سے تشریف لائے ہیں وہ جانے کا وقت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی روانگی سے قبل آپ آج کے اس مشاعرے کے متعلق اپنا اظہار خیال کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ مہمان جو کریم نگر کی روایتی مہمان نوازی ہے اس کو بھی برقرار رکھیں، اور آپ کے بعد جو مہمان مائک پر تشریف لائیں گے ان کی گلپوشی کا بھی انتظام کر دیں تو بہتر رہے گا۔ جناب عبدالصمد نواب صاحب مائک پر اپنے رودات کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ صدر محترم عالی جناب سرور شاہ بیابانی صاحب و معزز مہمان خصوصی عالی جناب ٹی جیون ریڈی صاحب MLC، اور نیز ہمارے حیدرآباد سے آئے ہوئے مہمان اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر اور سیکریٹری ڈاکٹر محمد غوث صاحب، علماء کرام، ذمہ داران ملت، دانشوران اکرام، سامعین اور ساتھ ہی ساتھ مہمان شورا، سب کو دل کی گہرائی سے انجمن اسلامیہ کے تحت انجمن ترقی اردو کی طرف سے میں آپ سب کو اس جلسے میں آنے کا اور اس کو کامیاب کرنے کا اپنی دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ واہ! آج کا یہ پروگرام ہندوستان کی آزادی اور ہندوستان کو آزادی ملے آج 75ویں وش میں ہم داخل ہوئے، اس کے ضمن میں شورا اکرام کو بلا کر تھوڑی سی ہندوستان کی تاریخ، پھر یہاں کا سیاسی ماحول، 7 سال سے 7 ایئر سے جو ہم کرب کی زندگی گزار رہے ہیں، مسائل کا بوجھ اور ایک انبار آپ کے سر پہ لے کر پھر رہے ہیں، ووٹ تو ہمارا استعمال کر رہے ہیں، جو وعدہ کرے، جو الیکشن مینیفیسٹو میں ہے اس کو بازو رکھ کر کوئی اور نئی اسکیم آپ کے سامنے لا کر آپ کے ووٹ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آج کے اس اسٹیج سے بہت ہی ذمہ داری سے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ 10-15 دن میں کریم نگر میں دانشوران ملت کے ساتھ ایک بیٹھ کر میٹنگ کر کر کریم نگر کے مسلمانوں کے ایشو کیا ہے، حکومت نے کیا وعدے کیے، یہاں کے MP، یہاں کے MLA آپ کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں، یہ فکر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، روزمرہ کی زندگی میں آپ اپنے وقت یا کاروبار یا ملازمت سے ہٹ کے جب آپ گھر میں سوتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ میں یہ ملت اور یہ قوم کو کیا کام آؤں گا، لکھنے سے، پڑھنے سے، فائنانس سے، یا جو ہے سو نمائندگی کرنے سے، بہت دور سے سوچنے کی بات ہے۔ آج انجمن ترقی اردو جو شاخ کریم نگر 1949 میں اس کا ادارے کا قیام عمل میں آیا، اس کا افیلیشن
नंबर 3 करیم नगर में है और इसकी जगह तकरीबन 12 साल से हमारे पास है, वरना जो है सो बिक चुकी थी। आज मैं जीवन रेड्डी साहब से एक अपील करूंगा कि हमको दिशा बताइए, हमको दिशा बताइए और हमारे मसाइल को आप मेरे को बखूबी वाकिफ है कि आप असेंबली में भी उठाएं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी उठाएं, लेकिन मेरी गुजारिश है कभी कभार आके हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ शेयर कीजिए, आप किस काम आएंगे, हम आपको क्या काम आएंगे, थोड़ा सा इसके ताल्लुक से आप सोचिए और फिर आपकी बात में जो सो बात रखिए कि मुसलमान परेशान है कि हमारा लीडर कौन है। हमारे लीडर को बनाने की जरूरत है, वो कैसा लीडर होना चाहिए, हमारे में भी होना चाहिए, फिर हमारा लीडर भी होना चाहिए। साथ ही साथ अंजुमन तरक्की उर्दू, हमारे उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर साहब भी यहाँ पे हैं, साथ हमारा बजट आ रहा, फिर वापस चले आ रहा। मेरी आपसे गुजारिश है और ये सबको तमाम को मैं गवाह बनाते हुए आपको एक रिप्रेजेंटेशन करूंगा कि अंजुमन तरक्की उर्दू के आपका उर्दू एकेडमी क्या काम आएगा और हम क्या काम करेंगे। ऑलरेडी हमारा ज़ाती दफ्तर है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वहाँ पे उर्दू का जो है सो कंप्यूटर होना चाहिए। जो भी काम है आप फौरी हैदराबाद जाके आज के जलसे से ऐलान करके और हैदराबाद जाके कुछ मंजूरी दिला दिए तो हम भी खुश, आप भी खुश। बैरकफ आज के प्रोग्राम से हिंदुस्तान की आज़ादी और हमको भी आज़ाद और मसाइल के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। घर में और हाथ पे हाथ धर के बैठने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि जलाल मरकज़ साहब ने अपने अशारों में आपको तमाम को समेट दिया है। शोरा इकराम के पास एक खूबी होती है कि वो समंदर को जो है सो एक कूजे में बंद करने का एक हुनर जानते हैं। उसी तरीके से जीवन रेड्डी साहब भी हमारे को एक हुनर बताइए या हमारे को तकरीब एक तरकीब बताइए कि हम क्या करना चाहिए। बैरकफ इन्हीं ख्यालात के साथ, इसी उम्मीद के साथ और इसी हिम्मत अफजाई के साथ आप भी जो है सो जब कभी भी हम कोई भी नाम से कोई प्रोग्राम करें तो आप आइए, हिम्मत अफजाई कीजिए और हमको जो है सो खुशी होती है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। साथ ही साथ मैं उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर गौस साहब से एक रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ। सदर साहब आप भी खड़े हो जाइए और मेरे को उम्मीद भी है और वो तयफुन भी देंगे इंशाअल्लाह। हाज़रीन गिरामी, आज का मुशायरा आरके मुशायरा मीडिया की जानिब से पूरा मुशायरा रिकॉर्ड किया जा रहा है और वो 2-3 दिन में आपके YouTube चैनल्स पर भी मिलेगा। मैं अतीकुर रहमान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब से अदबन मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और आज के इस मुशायरे से अपना खिताब फरमाएं। मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला लो मेरी आवाज़ के साथ। जनाब गौस साहब माइक पर। मोहतरम सदर जलसा, अंजुमन तरक्की उर्दू, जनाब जीवन रेड्डी साहब, मुअस्सिस रुकन असेंबली, मरकज़ साहब ने जो बद्दुआ दी थी मैं समझता हूँ वो सिंगल डोज था होगा। वैसे बाद हजरात की बद्दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि इस बार को दुआ दें। बहरहाल अहलियान करीम नगर के लिए ये ईद के दिन से कम नहीं है। ऑन द डयास, ऑफ द डयास, मैं आप तमाम हजरात को मुबारकबाद देता हूँ कि उर्दू की ये महफिलें मखफूद होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। एक ऐसे वक्त जबकि ज़बानों का ज़वाल कौमों के ज़वाल के साथ जोड़ा जा रहा है और ज़बानें
صرف وہی زندہ رہتی ہیں جو علم ان کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے. ہم ہزار شکوے کریں, میں تھوڑی بات تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز کی کریں, اس لیے کہ اہل سیاست جانے وہ اپنا کام, لیکن میں ایک سرکاری ادارے کی حیثیت سے ترجمان بن کر آیا ہوں آپ کے سامنے. میں آپ حضرات کے سامنے وہ بات رکھ دیتا ہوں جس کو مجھے کرنا ضرور چاہیے. باتیں تو بہت ساری ہوتی رہیں گی, آپ حضرات کے سامنے بڑے عالمی شہرت یافتہ شعراء حضرات ہیں, آپ ان سے محظوظ ہوئی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہترین شاعری ہو رہی ہے اور سماج پر خاص طور پہ نبض رکھ کر بات کی جا رہی ہے, اور اس کو ایسے نہیں کہ صرف امراض کی نشاندہی کی جا رہی ہے بلکہ اس کا علاج بھی بتایا جا رہا ہے. آپ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ زبانیں 3 سٹیج سے گزرتی ہیں. ایک سٹیج وہ ہوتا ہے, ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جب کہ بچہ اپنے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے, اور پھر اس کا دوسرا سٹیج ہوتا ہے ایجوکیشن سسٹم. آپ 5 سال رکھیے, 4 سال رکھیے, 3 سال رکھیے, پھر وہ چلتا ہے, پھر وہ مارکیٹ کے اندر آتا ہے, اس کا تعلق جو ہے مارکیٹ کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھ کر چلیں کہ ایک شہری کا, ایک بچے کا تعلق 3 سٹیجز سے ہوتا ہے. اگر ہم جائزہ لیں, تنقیدی جائزہ لیں, تو ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر زبانیں انکلوڈنگ بشمول مادری زبان اسی وقت ختم ہوتی ہے جبکہ معاشرہ اس کو ختم کرتا ہے, سماج اس کو ختم کرتا ہے, خاندان اس کو ختم کرتے ہیں, فرد اس کو ختم کرتا ہے. بعد میں جا کر حکومتوں کا نمبر آتا ہے, بعد میں جا کر سسٹم کا نمبر آتا ہے, پھر وہ آخری میں دم توڑتی ہے مارکیٹ میں جا کر, وہاں اس کا وجود ختم نہیں ہوتا. اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی آپ پہلے جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کا جائزہ لے کر دیکھیں, خود ہندوستان بھی لسانی بنیاد پہ بنا ہے. جانتے ہیں آپ 1956 میں لسانی بنیادوں پر ریاستوں کی تشکیل کی گئی تھی. میں خواہش کرتا ہوں کہ دیکھیے حکومتوں کا یہ کام ہو سکتا ہے کہ کچھ سرپرستی میں اردو زندہ ہو جائے, کچھ مدرسے بن جائیں, کچھ اساتذہ کا تقرر ہو جائے, لیکن معاشرے کو, سماج کو کس نے روکا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان سکھانے سے روکیں؟ کس نے یہ تحدید عائد کی ہے, یہ پابندی عائد کی ہے کہ آپ اپنے بچے کو اردو پڑھنے سے روکیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بچے کو اردو سکھائیں اور سکھانے کی کوشش کریں اور حکومت آپ پر پابندی عائد کرے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم کو اپنا جائزہ لینا ہے, اس لیے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے ضمیر کے گوشوں کو یہ ٹٹول کر دیکھیں کہ کہیں ہم مجرم تو نہیں ہیں. میں یہ آواز کے ساتھ کہ آج کا یہ مشاعرہ نہ صرف آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑے گا بلکہ اردو کے تئیں, اردو کے ساتھ ایک نئی آواز لے کر آپ اٹھیں گے. اور اس لیے کہ ہر آدمی یہاں, میں سمجھتا ہوں میری اپنی زبان میں اگر میں اس کی تشریح کروں, انٹرپریٹ کروں کہ ایوری بڈی از اے اردو مارکیٹنگ کرنے والے ہیں آپ اردو کی. معذرت کے ساتھ پھر ایک بار میں الفاظ اگر سخت ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں. جیون ریڈی صاحب ہمارے سامنے ہیں, وہ اپنی بات رکھیں گے آپ کے سامنے. لیکن زبانوں کی سرپرستی کا سب سے بڑا رول معاشرے پر ہوتا ہے, اور اس رول کو نبھانے میں کہیں نہ کہیں ہم ناکام ہو رہے ہیں. میں آج سے 20-25 سال یا 30 سال پہلے کی بات کروں جبکہ صباحی مدارس ہوا کرتے تھے, جوائنٹ فیملی سسٹم میں اردو سکھانے کا انتظام ہوا کرتا تھا. آج وہ نظام ہمارے سامنے نہیں ہے. ہم کو چاہیے کہ وہ اس نظام کو ریوائو کریں. دیکھیے آج 1-2 زبانیں سیکھنے سے کام نہیں چل سکتا. اپنی مادری زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو چاہیے کہ ریجنل لینگویج, علاقائی زبان بھی سیکھیں, بین الاقوامی زبان بھی سیکھیں. آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں بہت بڑا آسمانی وبا ہم پر تھی. ہم
یوں سمجھیے کہ حکومتوں کی کمر ٹوٹ گئی اور معاشرہ دبا ہوا کچلا ہوا ہمارے سامنے نظر آیا. ہم بے بس ہو گئے تھے. لیکن ایسے وقت بھی لوگوں نے بہت سارے کارنامے انجام دیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو اکیڈمی نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. آپ حضرات بہت جانتے ہیں, آپ حضرات کے سامنے کچھ پیپرز بھی ہیں. ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ اردو کو آن لائن سکھانے کی. ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اردو کو 7 دن میں سکھائیں گے. 15 دن کا کورس ہم نے شروع کیا. ماہرین تعلیم کی جانب سے ایک ڈیزائن کو, کریکولم کو ڈیزائن کیا. آن لائن کو ہم نے اس کے اندر کورس کو رکھا. اس کے اندر اسٹیٹک فائل, ڈائنمک فائل, PDF فائل, اینیمیشن فائل رکھی اس کے اندر, تاکہ بچے کو جو اردو نہیں آتی, جن کی مادری زبان بھی اردو نہیں ہے, جو انگریزی سے اردو سیکھ سکتا ہے. تو میں ایک واقعہ بتاتے ہوئے آپ کو تعجب ہوگا کہ حال ہی میں آپ کو بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ 24 بچوں نے اس کو انرول کیا تھا. کچھ دن پہلے کی بات ہے, جس میں 24 بچوں میں 20 بچے غیر مسلم تھے اور 4 بچے ہماری ریاست کے تھے. ایک انقلاب آن لائن کا ہمارے سامنے بھی آیا. لوگ روتے ہیں کہ کیا ہوگا, لیکن اگر آپ شروع کریں گے اپنے طور پر, اپنے طور پر اپنی سعی کو کرتے رہیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے, ہمارے مستقبل میں, ہماری نسل نو کے لیے ایک سامنے اجالا ہے. اس اندھیرے کو آپ دور کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر گھر کے اندر, بلکہ ہر مادری زبان بولنے والا اردو, دیکھیے اردو کا بولنا الگ, زبانیں بولنے سے زندہ نہیں رہتی, زبانیں لکھنے سے زندہ رہتی ہیں. اور لکھنے کے لیے چاہیے پریکٹس, اور اس کے لیے آپ جو ہے معاشرے کے لیے, میں چونکہ بہت زیادہ گفتگو ہماری رہی, میں آپ سے بہت وقت لیا. مجھے حیدرآباد جا کر ابھی فوری نلگنڈا کل کسی تقریب میں جانا ہے, ایمرجنسی. میں نے معذرت بھی کی تھی, حضرت سے پہلے ہی اجازت لی تھی. میں اہلیان کریم نگر کا بڑا شکر گزار ہوں. آپ نے جو یہ محضر نامہ دیا ہے, اس پر ضرور انشاءاللہ کارروائی ہوگی, اور انفراسٹرکچر کے سلسلے میں جو بات کہی گئی ہے انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اردو زبان کے بارے میں ہر آدمی یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ یہ حکومت کی سرپرستی میں چلے گی, اکیڈمی کی سرپرستی میں چلے گی. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ زبانیں سماج کی, معاشرے کی سرپرستی میں, خاندانوں کی سرپرستی میں چلتی ہیں. وہ سرپرستی اٹھ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حکومت کی جانب سے ہزاروں اساتذہ دیتے رہیں, لیکن یہ کام نہیں ہوگا. میں یہ بات اتنی امیر گہرائیوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ دعوت آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اس پیغام کو ضرور لیں گے. اور آپ کو اور دیگر اسکیمات کے بارے میں اگر آپ کو سننا ہے اردو اکیڈمی کی, تو آپ اپنے ویب سائٹ پہ دیکھیے. اردو اکیڈمی کی انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور کاروائیاں ہوں گی, اور ہم اپنی کاروائیوں کو مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. یہ چیزیں ہماری, دیکھیں ادارے ارادوں سے چلتے ہیں. ہر آدمی کا ارادہ اگر اس سمت مثبت ہوگا تو انشاءاللہ باتیں بڑی انشاءاللہ خوشگون ہوں گی. میں اس بات کی اجازت چاہتے ہوئے اجازت کرتا ہوں. السلام علیکم. جناب ڈاکٹر محمد غوث صاحب, اردو اکیڈمی ڈائریکٹر اور سیکریٹری, آپ سے خطاب فرما رہے تھے. آپ جب بات کر رہے تھے تو مجھے 4 مصرے یاد آئے کہ نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں, نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں, زمین کی گود میں ہم عرش کے پہلو سے آئے ہیں. ہمیں روزی تو ہندی اور انگریزی نے دی بے شک, مگر آداب جینے کے ہمیں اردو سے آئے ہیں. بہت بہت شکریہ. میں کافی مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب ڈائریکٹر صاحب کو. اور اس کے بعد ایک اور مہمان خصوصی ہمارے درمیان ہے, جناب ٹی جیون ریڈی صاحب, رکن ساز کونسل ہیں. میں ان سے بھی ادباً ملتمس ہوں کہ وہ آج کے اس مشاعرے سے خطاب فرمائیں. اور جناب ٹی جیون ریڈی صاحب. ٹی جیون ریڈی صاحب, نہ شانے کو خندار گیسو سے مطلب, مسلمان سے مطلب, نہ ہندو سے مطلب, خیالات اچھے تو بھاشا بھی اچھی, نہ انگلش نہ تیلگو نہ اردو سے مطلب. آج کی انجمن ترقی اردو کی طرف سے
جو مشاعرہ مقرر کیا گیا ہے اس کی صدارت جناب سرور شاہ بیابانی صاحب اور خاص کر جو مہمان ڈائریکٹر اردو اکیڈمی ڈاکٹر غوث صاحب خاص کر حیدرآباد سے آئے ہوئے ہیں، اسی سیکرٹری سمد نواب صاحب اور کانگریس پارٹی کی کریم نگر بلدیہ صدر نریندر ریڈی، ڈیس پہ بیٹھے ہوئے دیگر مہمان، خاص کر کریم نگر کے ملت اسلامیہ بزرگوں اور نوجوان ساتھیاں، میں آپ سب لوگوں کو آج کی آزادی ہندوستان کی یہ جلسے کی 75 ایئر کی جو جلسہ مقرر کیا گیا ہے، میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور اس میں شرکت ہونے کی جو موقع مجھے دیا گیا ہے، میں انجمن ترقی اردو صدارت کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اردو ایک ایسی زبان ہے، یہ کسی ایک مذہب کی زبان نہیں ہوئی۔ اردو کے اوپر جتنے مسلمان کی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی جاننا چاہیے۔ پر آج کل دور انگریزی کی طرف چل رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، مگر صرف ہندوستانی نہیں، پورا دنیا میں اردو جتنا میٹھی زبان ہے اور کوئی زبان نہیں ہے جس میں بولنا چاہتا ہوں۔ کہ اردو زبان سیکھنے کی سہولت دلوانا یہ حکومت بھی ذمہ دار بنتی۔ میں یہ بات اس وجہ سے بول رہا ہوں، میں آج کل اردو سکولوں میں اردو پوسٹ خالی رہ جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ تو سب جانتے ہیں، جو SC ST ریزرویشن میں بھرتی ہونے کی پوسٹ رہتے، تو کینڈیڈیٹ نہیں ملنے کی وجہ سے وہ بھرتی نہیں ہو سکتی۔ زیادہ تر اردو زبان سکول جو ہے، جو ٹیچر نہیں رہنے کی وجہ سے ٹھیک سے پڑھائی نہیں ہو سکتی۔ میں ہمارا ڈاکٹر غوث صاحب سے میری گزارش ہے، میری طرف سے میں بھی یہ ذمہ دار نبھاتا ہوں، میں صرف آپ کے اوپر ہی ذمہ دار نہیں رکھتا۔ یہ جو پوسٹ خالی پڑا ہوا ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کرنا چاہیے۔ اگر اس کو ڈی نوٹیفائی کرے تو اس کو جنرل سے اس کو بھرتی کر سکتے، تب تھوڑا اردو زبان پڑھائی سیکھنے کی سہولت اور بھی بڑھ جاتی۔ جو آن لائن کلاسز سے جو سہولت آپ دلوا سک رہے وہ اچھی چیز ہے، مگر اس کے اوپر میں نہیں بولنا چاہتا ہوں۔ اردو زبان کے یہ صرف بولنے کی حد تک ہی نہیں، یہ روزگار پانے کے حد تک بھی یہ کام آنا چاہیے۔ یہ آن لائن سے کیا ہو رہا ہے ایسا بولے تو ہم اردو زبان سیکھنے کی موقع مل رہے سب، اس کے ساتھ ہی ساتھ اردو زبان سے اگر روزگار پانے کی کچھ موقع مل گئے تو اور بھی بڑھ جائے۔ یہ ڈی نوٹیفائی اپنا بغل کی ریاست میں ڈی نوٹیفائی ہو چکے سر، اپنا بغل کی ریاست کے مطلب آندھرا گورنمنٹ، پر یہاں پہ یہ مسئلہ بہت مرتبہ اٹھایا گیا ہے ہر سیاست کی پارٹی کی طرف سے، مگر ویسی کی ویسی رہ گئی۔ میں ہمارے ڈاکٹر غوث صاحب سے ایک بار آپ کی طرف سے
हुकूमत में इल्म ले जाना बोल के मैं बोलना चाहता हूँ सर। और ऐसी उर्दू जबान के मसले के साथ ही साथ शायद मैं समझता हूँ हमारा शाहदुद्दीन साहब से पहले जो शोरा करे शाहदुद्दीन है शाहिदुद्दीन साहब, मैं से नहीं बोल सकता, शहीदुद्दीन। अब हिंदुस्तान वतन ये हर शहरी की हक है सर, ये किसी मजहब की हक नहीं है। ये हिंदुस्तान की आजादी में हर मजहब के लोग शिरकत की, जिसमें हिंदू की हक जितने थे, हिंदू जितने लड़े, हिंदू के साथ ही साथ मुसलमान भी लड़े, सिख भी लड़े, ईसाई भी लड़े। मगर आज के लोग हम समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान की आजाद हमारे तरफ से हुए बोल। दुख की बात यह है जो आजादी की वक्त में जो पैदा नहीं हुए तो लोग भी समझ रहे ये आजादी हमसे आए बोल के। जो शिरकत ही नहीं करे, उन लोग समझ रहे हैं ये आजादी हमारी तरफ से आए बोल के। मगर ये आजादी किसी एक से नहीं आए, पूरी हिंदुस्तान वतन की शहरी लोग जिद्दजू से ये आजादी पाने के वास्ते जो लड़े। अभी हमारे शोरी साहब बोले पोएट, अगर घर से आप जंग लड़े तो अब करके आ जाते थे। जंग जो लड़ना है हम जीते बोल के लड़ना है। ये जंग जब की आजादी वक्त में हम जीते बोल के हम लड़े, उस वास्ते हम आजादी पा चुके हैं। मगर आज के लोग वो नहीं समझ रहे। आज जो हुकूमत में आ रहे अब हमेशा रहने वाले उसे नहीं है, कोई हमेशा रहने वालों से नहीं है सर। आज आप हुकूमत में होगा, कल और कोई आते, आप हमेशा रहने वालों से नहीं है। मगर जो जिम्मेदार आपके ऊपर है वो जिम्मेदार निभाने में जो है आप सही दस्तूर के मुताबिक चलो, हिंदुस्तान की दस्तूर के मुताबिक चलो। मगर दस्तूर आपके हाथ में लेकर इसको हम जैसे बोलते वैसे बदल सकते बोल के अगर समझे तो आप हमेशा रहने वालों से नहीं है बोल के मैं बोलना चाहता हूं। ये मजहबी मामलों में दखल देने का हक जो है किसी हुकूमत को नहीं है सब। ये दस्तूर दिए सो हक है अपने को, ये दस्तूर दिए सो हक है अपने को। ये दस्तूर हमको हक दिए, आपको भी हक दिए, हर एक को हक दिए सर। हमारे मजहब में कोई हुकूमत दखल अंदाज नहीं कर सकते, जैसे हमारी मजहब में दखल अंदाज नहीं कर सकते, आपके मजहब में चीजों में भी दखल अंदाज नहीं कर सकते बोले मैं बोलना चाहता हूं। अल्लाह चाहे ये बहुत दिन रहने का नहीं बोल के मैं तो चाहता हूं सर। वो दिन आएंगे जरूर, बदलाई आएंगे जब हम सब लोग मिलके अपने हक के वास्ते लड़ते हैं, जरूर आएंगे बोल के मैं समझता हूं सर। मैं सही भी जब एक चुनाव हारे तो हिम्मत हार जाते सर। मगर मेरी सियासी जिंदगी में जब भी चुनाव हारा हूं मैं 2 गुने हिम्मत से फिर चुनाव लड़के जीता हूं सर। मुझे जगजाल हराए, मैं हिम्मत हार के घर पे नहीं बैठा हूं सर। सिर्फ जगजाल कॉन्स्टिट्यूंसी वाले मुझे हराए तो पूरे करीमनगर जिले की हर गांव की लोग जो है मुझे गले लगाए सर। मैं हूं आज कांग्रेस वाले, मैं सिर्फ कांग्रेस वालों से मैं नहीं जीता हूं। मैं नरेंद्र डेवनपुर मंचिदा कांग्रेस पार्टी के तरफ से हूं मैं जरूर। मैं सिर्फ मेरी जीत जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी के तरफ से नहीं हुई सर, कांग्रेस पार्टी के साथ ही साथ आवाम की जीत है वो मैं बोलना चाहता हूं।
یہ ہر مذہب کی چیزیں بول کے میں بولنا چاہتا ہوں صاحب. آج جو ہے آج یہ مشاعرے کے موقع پہ میں MLC بننے کے بعد جب یہ مجھے دعوت دیا گیا ہے میں سوچا ہوں اسی وقت مجھے دیا جا رہا ہے میں آپ سب لوگوں کو شکریہ ادا کرنے کی ایک دائش مجھے ملنے پر کرنا ہے. آپ کی مسائل میری مسائل ہے آپ کے مسائل جو بھی ہے میں آپ کے ساتھ ہوں سر. صرف اردو کو سر تک ہی نہیں سر آپ کے جو بہت پراپرٹیز کی اس کی پروٹیکٹ کرنا اس پہ آپ کی جتنے ذمہ داری ہے میری جتنی ذمہ داری ہے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ مل کے بولنا چاہتا ہوں. صرف وقت پراپرٹی تک ہی نہیں سر جو دستور جو حق آپ کو دیا گیا ہے وہ دستور کے حق پانے کے واسطے وہ دستور دیے جو حق آپ کو دلوانے کے واسطے جب تک میں زندہ ہوں جب تک میں سیاست میں ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں بول کے میں بولنا چاہتا ہوں. میں زیادہ وقت نہیں لیتا میں تو سمجھا ہوں ایسی آگے 10-15 منٹ بیٹھ کے جائیں گے ان کے ساتھ کرتا صاحب. ارے مشاعرے ایک ایسی چیز ہے صاحب ایک بار آگے بیٹھ کے تو اس سے اٹھنا مشکل ہے. مشاعرے میں ایک بار آگے بیٹھ گئے تو మా నరేంద్ర అంటుండు అన్న 10 కొడుతుంది నువ్వు జైతారా పోవాలి सही में जगकर जाना है साहब घर में इंतजार करते रहते सही है साहब. मैं कभी कभी महसूस करता हूँ मैं उर्दू कहीं को नहीं पढ़ सका हूँ बोल ये जो भी जानकारी मुझे उर्दू से है ये सिर्फ आपकी दोस्तानी की वजह से ये जानकारी है मुझे. मैं पढ़ना लिखना भी जानना बोल के बहुत कोशिश कर रहा हूँ सर मगर भक्ति तंगी की वजह से वो पूरा नहीं हो सका. मैं थोड़ा कुछ अली पे बे टे डे तक जाता हूँ. ये 5 लफ्ज़ है सब मुझे क्या सही होगा ना अली पे बे टे डे तक बोलता हूँ सर उससे ज्यादा नहीं बोल सकता. मैं उर्दू अकादमी गौस साहब से बोलता हूँ मैं आपकी ऑनलाइन मैं तो उस पे मुझे जानकारी नहीं है साहब. मैं पुराने जमाने का हूँ साहब मैं पुराने जमाने का हूँ. मैं अगर यहाँ की से भी अगर अल्लाह चाहे अल्लाह जो मुझे वक्त दिए मैं जरूर मैं उर्दू पढ़ लिख कर मैं जिंदगी से हटता हूँ सब. मेरी एक ख्वाहिश है मैं जिंदगी से हटने से पहले उर्दू पढ़ना लिखना थोड़ा कुछ तो जानना बोल के मेरी ख्वाहिश है साहब. अल्लाह मुझे मेरी ख्वाहिश पूरा करेंगे बोल के मैं दुआ करता हूँ. शुक्रिया बहुत बहुत आप सब लोगों को. आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. इसके बाद मैं चाहता हूं कि मेहमानों की गुलपोशी की जाए. अस्सलाम वालेकुम सामाइन. अभी जीवन रेड्डी साहब को सुन रहे थे तो उसमें 2 बातें सच्चाई की है. जो उर्दू से साहब की मोहब्बत है हम रास्ते तौर पे जानते हैं उसे. जगत्याल में एक स्कूल ऐसे दहाने पे आ गया था. आप जीवन रेड्डी साहब जो बोले 2 बात सच्चे बोल के नहीं 2 बातें मैं जानता हूँ. मतलब ये है अगर बात सच में जैसा मुझे बात नहीं. 2 बात दो बातें मैं मेरे एक जो मालूम है वही बोलूँ मैं आप ऐसा तो मैं जो भी बोला हूँ सब दिल से बोला हूँ. मैं आज जो भी मैं बोला हूँ दिल से बोला हूँ उसको कायम रखूंगा. एक स्कूल को जो है एक इमारत को खरीदने का था तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे या फिर चंदे के लिए भी कोई आगे नहीं बढ़े तो साहब उसको अपना 12 या 13 लाख डाउन करके स्कूल को ज़मीन खरीदे और तामीर के लिए भी जो है उसकी पूरी कोशिश करे. आप साहब हुकूमत में थे मिनिस्टर साहब थे. ये मैं जानता हूँ गैर रास्ते जानता हूँ. बहुत शुक्रिया.
میں چاہتا ہوں کہ جناب کی جیون ریڈی صاحب جو اپنے مصروفیات کے باوجود آج اس مشاعرے میں اسٹیج کی زینت بچے ہوئے ہیں، بنے بیٹھے ہیں، میں ان کی گلپوشی کے لیے آج کے صدر مشاعرہ جناب سرور شاہ بیابانی صاحب جو کہ اس انجمن ترقی اردو کے صدر بھی ہیں، میں ان سے ادباً درخواست کرتا ہوں حافظ منقبت شاہ خان صاحب صدر قاضی ورنگل وہ آپ کی گلپوشی فرما رہے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں۔ بہت بہت مبارک جناب ڈی جیون ریڈی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت الفاظ سے خطاب فرمایا۔ میں آپ کے خطاب کی جب میرے ذہن میں 4 مصرے آئے، سماعت فرما لیں صاحب کے حویلی جھونپڑی سب کا مقدر ٹوٹ جائے گا، حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، جو یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا، دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ بہت بہت مبارک۔ میں اس کے بعد جناب ڈائریکٹر صاحب ڈاکٹر محمد غوث صاحب سے ادب التماس کرتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور آپ کی گلپوشی کے لیے جناب سمد نواب صاحب سے درخواست کرتا ہوں جو کہ معتمد عمومی ہیں انجمن ترقی اردو کریم نگر کے، آپ کی گلپوشی فرمائیں۔ اور میں انجمن ترقی اردو کریم نگر کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کا پھر ایک بار تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور آپ کی موجودگی کو سلام کرتا ہوں۔ آپ نے کافی مصروفیات کے باوجود آج کے اس مشاعرے کو زینت بخشی، میں پھر ایک بار آپ کے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے بعد محترم کومٹ ریڈی نریندر ریڈی صاحب سے درخواست کرتا ہوں جو کہ سٹی کانگریس پریزیڈنٹ ہے، میں ان کی گلپوشی کے لیے میر سعادت علی صدیقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں جو کہ نامہ نگار ہیں سہارا روزنامہ سہارا کے اور رکن عاملہ بھی ہیں انجمن اردو ترقی کے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی آپ کی گلپوشی فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ جناب کومٹ ریڈی نریندر ریڈی صاحب۔ میں پھر ایک بار انجمن ترقی اردو شاخ کریم نگر کی جانب سے آپ کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا سا وقت اس مشاعرے کو دیا، اور تمام سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ مہمانوں کا زوردار تالیوں کے ساتھ جس طرح استقبال کیا گیا تھا انہیں اسی طریقے سے انہیں ودا بھی کیا جائے۔